نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اور تمہاری مدد کر چکا اللہ تعالیٰ بدر میں اور تم کمزور تھے، بس اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور ہم غزوہ بدر کی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک کے بدلے 70 عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر آپ ایک رکعت پڑھیں گے 70 رکعتوں کا ثواب، 1 روپیہ خیرات کریں گے 70 روپیوں کا ثواب ہے۔ یہ ویسا ہی بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عنایات ربانی کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ اور بے پناہ رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے کاٹنے کے ہیں اور 1 مہینہ بونے کا ہے۔ اس مہینے میں آپ نیکیوں کا بیج بوئیں گے، 11 مہینے نیکیاں کاٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کا بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ ہے جنگ بدر کا، ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا، ایک واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور ایک واقعہ ہے غزوہ فتح مکہ کا۔ یہ 4 واقعات ہیں۔ میں آج جنگ بدر سے رمضان کے ان واقعات کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ایک ایسی دستاویز، ایک ایسی تاریخ، ایک ایسی داستان حیات کا ذکر کرتا ہوں کہ چشم فلک نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے، چشم فلک نے ایسی جماعت کا نظارہ کبھی نہیں کیا تھا، چشم فلک نے ایسے تابندہ اور درخشندہ کہانی کبھی تاریخ کے افق پر ثابت ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ جس طرح اس اسلامی کہانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد لوگوں نے اپنے خون سے رقم کر کے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا اور اسلام کی تاریخ کو درخشندہ کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے کوئی مثال موجود ہوتی، پہلے کوئی کسوٹی ہوتی، پہلے کوئی معیار نظر آتا، پہلے کوئی اندازہ ہوتا کہ کھجور کی چھڑی مارنے سے گردن کٹ جائے گی، 313 سپاہیوں کے ساتھ 1000 کو شکست دی جائے گی۔ پہلے اگر کوئی مثال موجود ہوتی تو پھر ہم سمجھتے کہ ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ ایک آدمی 3 کا مقابلہ کر گزرے گا، ایک آدمی کئی تلواروں سے ٹکرا جائے گا، ایک آدمی دشمن کے صفوں کو الٹ دے گا۔ اگر کوئی مثال ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں تو پہلے کوئی ایسی مثال موجود نہیں۔ مثال جب کوئی نہیں تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھ آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آئی۔ ایسے وقت میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر ساتھ نہیں دیا، آپ نے تو ساتھ جا کر نہیں دیا۔ ایسے وقت میں اور آپ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے۔ ایسے وقت میں جو جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی،
جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وہ غریب تھے، وہ پریشان حال تھے، وہ خود لٹے پٹے تھے، وہ خود بے یار و مددگار تھے، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جب کملی والے نے بلایا، جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو انہوں نے یہ عذر نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، ہماری حویلیوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ تھا وہ بھی چل پڑا، 20 سال کا لڑکا تھا وہ بھی چل پڑا، 70 سال کا بوڑھا تھا وہ بھی چل پڑا، تلواروں کے خوف سے بے نیاز ہو کر چل پڑا، موت کی وادی میں اترنے کے لیے چل پڑا، چمکتی ہوئی تلوار سے ٹکرانے کے لیے چل پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دنیا میں آشکار کرنے کے لیے چل پڑا، سب کچھ لٹا دیا لیکن نہ قرآن چھوڑا، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام کی اولین جماعت ہے، یہ اصحاب کا اولین گروہ ہے۔ اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اور ان شرکاء کرام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کہتے ہیں، اور اس غزوے کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن نے بڑی خوبصورت لفظوں میں یاد کیا اور ایک جگہ پر یاد نہیں کیا۔ قرآن پاک میں 700 آیات کریمہ ایسی ہے کہ جن میں صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی، کسی اور جماعت کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کیوں نہیں کی، کسی اور گروہ کی شان بیان کیوں نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جانیں دے دی، وہ لوگ جنہوں نے باپ چھوڑ دیے، مائیں چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، بستیاں چھوڑ دی، حویلیاں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے، قبیلے چھوڑ دیے، برادریاں چھوڑ دی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ مشرکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ مشرکوں نے پیغمبر کو دھکے دیے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آنکھیں بچھائی۔ مشرکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر کھائے، تلواریں کھائے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ دکھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کوئی آدمی کسی کا دکھ کا ساتھی ہو، کسی کی پریشانی کا ساتھی ہو، کسی کی تکلیف کا ساتھی ہو، اس کو ساری زندگی فراموش نہیں کیا کرتا۔ اگر وہ غیرت والا ہو، اگر وہ حمیت والا ہو، اگر وہ خاندانی آدمی ہو، اگر قول و فعل کا سچا ہو، اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولے گا جس نے اس کا دکھ میں ساتھ دیا۔ صحابہ کرام نے تو نبوت کا دکھ میں ساتھ دیا، صحابہ کرام نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی میں ساتھ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون، پہلی جماعت، پہلے لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے میں پہل کی۔ ایک تو یہ ہے نہ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے، تو دیکھا دیکھی کوئی شریک ہو گیا، دیکھا دیکھی کوئی ساتھ مل گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو گیا، یہ بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا،
لوگوں نے پتھر مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چلتے ہیں، لوگوں نے کانٹے بچھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں چلتے ہیں اور عورتوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں، چچا ساتھ نہیں، بھائی ساتھ نہیں، رشتہ دار ساتھ نہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں۔ کون ساتھ ہے؟ وہ ساتھ ہے جس کو قرآن نے کہا والسابقون الاولون، وہ لوگ جو اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو پہلی مرتبہ ساتھ آئے، جنہوں نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اترتے نہیں دیکھا تھا، آسمان کی فوجوں کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، جن کے سامنے کامیابی کا دروازہ ابھی نہیں کھلا تھا، جن کے سامنے ابھی کوئی مثال نہیں تھی، ابھی کوئی جنت سامنے نہیں، کامیابی بھی سامنے نہیں، بغیر مثال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، چلے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کر گزرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، کہاں چلنا ہے؟ فاران کی چوٹی پر چڑھنا ہے۔ چوٹی پر چڑھتے ہیں، کہاں چلنا ہے؟ کعبے کی دیواروں پر جانا ہے۔ کعبے میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں جانا ہے، بازار میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہجرت کرنی ہے، ہجرت کر گزرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدر میں چلنا ہے، ہم بدر میں چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج احد میں چلنا ہے، احد میں چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج خندق میں اترنا ہے، آج خندق میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مکے کو فتح کرنا ہے، وہ فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ وہ بدر میں 313 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا۔ احد میں 700 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا۔ فتح مکے میں 10,000 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا۔ 2.5 لاکھ روم کے عیسائی مقابلے میں اترے، یہ صرف 30,000 ہے۔ روٹی کھانے کے لیے نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں، بچوں کے لیے خرچہ کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو چلے آئے، اور یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ دیکھا کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ قرآن مجید نے انہی لوگوں کو اپنے زبان میں کہا کہ والسابقون الاولون، یہ ہیں سابقون الاولون، پہلی جماعت، پہلے لوگ، پہلا قافلہ، پہلا طائفہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دوست کون کون تھے؟ قرآن اس کی تشریح کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجر کون ہے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ مہاجر وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا آؤ چل اٹھے۔ مہاجر وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہجرت میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، انہوں نے بھی مکہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بستی جمائی، انہوں نے بھی مدینے میں بستی جمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے دکھ اٹھائے، انہوں نے بھی راستے کے دکھ اٹھائے۔ یہ وہی ہجرت ہے جس ہجرت کا ذکر قرآن میں ہے، جس ہجرت کا واقعہ قرآن میں ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 114۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں اس پیغمبر کو جو پچھلے نبی کی شریعت کو آگے پہنچائے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس پر علیحدہ شریعت آسمانوں سے اترے، علیحدہ کتاب اترے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبیوں کی کل تعداد 1,20,000 ہے۔ 1,20,000 انبیاء اور رسولوں میں صرف رسولوں کی تعداد 114 ہے، جن پر نئی شریعت اتری وہ 114 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہاجر صحابہ ہیں ان کی تعداد بھی 114 ہے۔
یہ آپس میں بڑی مماثلت ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بڑے فرشتے چار ہیں، آسمانی کتابیں چار ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بھی چار ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دوست بھی چار ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون، قرون قرن سے ہے۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرن دور کو بھی کہتے ہیں، قرن شرق و غرب کی جہت کو بھی کہتے ہیں۔ خیر القرون، بہتر زمانہ، زمانوں میں بہتر زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا قرنی، دنیا کے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس قرنی کے لفظ پر غور کرو، یہ لفظ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کون سا زمانہ ہے۔ قرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ اس میں چار حرف ہے، قاف، را، نون، یا۔ ان چار لفظوں میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قاف صدیق کا آخری حرف ہے، قرنی کا پہلا حرف قاف ہے، عمر کا آخری حرف را ہے، قرنی کا دوسرا حرف را ہے، قرنی کا تیسرا حرف نون ہے، عثمان کا آخری حرف نون ہے، قرنی کا چوتھا حرف یا ہے، اور علی کا آخری حرف بھی یا ہے۔ تو دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ جس زمانے میں قاف صدیق کی ہے، جس زمانے میں را عمر کی ہے، جس زمانے میں نون عثمان کی ہے، جس زمانے میں یا علی المرتضی کی ہے، یہ بہترین زمانہ ہے۔ قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ لٹا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اے ابو بکر صدیق تجھے میرے ساتھ چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو ساتھی ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں آئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آ کر اعلان کیا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عمر فولا جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے۔ ابو جہل کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، عتبہ جانے نہیں دیتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ واحد آدمی ہے کہ جس نے چھپ کر ہجرت نہیں کی، علی الاعلان ہجرت کی ہے۔ اس لیے فاروق اعظم کے بارے میں کتابوں میں ہے اول من اسلم علانیتا فہو عمر، سب سے پہلے جس نے اسلام کو کھلے عام قبول کیا وہ عمر تھا۔ اول من آذن فی الکعبۃ فہو عمر، جس نے اللہ تعالیٰ کا نام سب سے پہلے کعبہ میں بلند کیا وہ عمر تھا۔ اول من ہاجر علانیتا فہو عمر، جس نے ہجرت علی الاعلان کی وہ عمر تھا۔ یہ عمر تھا کہ کعبے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ ابو جہل، وہ اخنس بن شریک، کل کو خطاب کا بیٹا مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اگر تمہیں تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ عمر کا راستہ روک کر دکھاؤ۔ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہو، وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ عمر مکہ چھوڑ کر جا سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ فاروق اعظم کی ذات ہے جس نے علی الاعلان ہجرت کی ہے، اور قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلے لوگ تھے مہاجرین ہجرت کرنے والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر ایک صحابی سے کہا تم بڑے پریشان رہتے ہو۔ صحابی کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام شامل ہے، اولون میں شامل ہے، سابقون الاولون میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تم بڑے پریشان ہو۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھ ہے، مجھے پریشانی ہے، مجھے تکلیف ہے،
میں نے ہجرت سے 1.5 سال پہلے ایک جگہ شادی کی تھی. اس شادی سے میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. چھوٹا سا معصوم بچہ تھا. جس دن ہجرت کا ارادہ کیا میں ہجرت کر کے باہر نکلنے لگا. میری بیوی میرے ساتھ ہے, میرا بچہ میرے ساتھ ہے. میں بیوی کو لے کر نکلا ہوں. ابو جہل نے میری بیوی کا بازو پکڑ لیا اور کہا, اے سعد, یہ لڑکی مکے کی ہے, یہ بچہ مکے کا ہے, تو اس کو نہیں لے جا سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے تو ان دونوں کو نہیں لے جا سکتا. ابو جہل نے میری بیوی کو مجھ سے چھین لیا, میرا بچہ مجھ سے چھین لیا. میں چاہتا تو مکے میں رہ جاتا, لیکن حکم آپ کا تھا, حکم آپ کا تھا, حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, حکم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. میں چلا آیا ہوں. آج مجھے بچے کا دکھ ہوتا ہے. لوگوں, کائنات میں کوئی ایسا عاشق نہیں پیدا ہوا ہوگا. چھوٹا سا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے. یہ نہیں صحابی نے سوچا یہ کھائے گا کیسے, یہ پیے گا کیسے, یہ چلے گا کیسے, اس کا کیا بنے گا. لیکن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بیوی بھی چھوڑ دی, بچہ بھی چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سعد, اگر تو نے بیوی اور بچوں کو چھوڑا لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو سمجھ لے کہ قیامت تک تجھے دنیا کی بھی دولت مل گئی اور آخرت کی بھی دولت مل گئی. اسی طرح ایک اور صحابی ہے, صہیب رومی رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ روم کا ایک عیسائی تھا. اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر مکے میں کلمہ پڑھا ہے, غلامی کی زندگی بسر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, آزادی مل گئی, کچھ پیسے ملے, مکے میں مکان بنایا, مکے میں حویلی بنائی, مکے میں کاروبار شروع کیا. لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو بیچنا چاہتا تھا کہ میں سامان بیچ کر مدینہ چلا جاؤں. لیکن ابو جہل نے کہا, یہ حویلی مکے کی ہے, یہ پیسہ مکے کا ہے, یہ کمایا تو نے مکے میں, حویلی چھوڑ جاؤ. اگر جانا چاہتے ہو یہ حویلی یہی رہے گی, ورنہ اسی حویلی میں رہو, پیسے اور لے لو. صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا, میں حویلی چھوڑتا ہوں, مکان چھوڑتا ہوں, سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑتا. سب کچھ چھوڑ دیا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, والسابقون الاولون من المہاجرین, یہ مہاجرین ہے. قرآن مجید نے انہی لوگوں کی تعریف کی ہے. والانصار, مدد کرنے والے, نصرت کرنے والے کون تھے؟ اور مدینے کے جو لوگ تھے, 114 آدمی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تو وہاں تقریباً 200 آدمی تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, صحابہ کرام کی مدد کی, جنہوں نے حویلیاں خالی کر دی, مکانات خالی کر دیے. اگر ان میں سے کسی کی 2 بیویاں تھی تو انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر آنے والے بھائی کا نکاح اس سے کر دیا. ایسی مثال اخوت کی دنیا میں کوئی پیش نہیں ہو سکتی کہ مکان خالی کر دیے, رشتہ داروں کا علیحدہ کر دیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں چھوڑا. ان کو قرآن نے کہا والانصار, پہلا درجہ قرآن نے مہاجرین کا ہے, پہلا درجہ قرآن کریم میں مہاجرین کا ہے, دوسرا درجہ انصار کا ہے. اور یہ انصار ہی تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پلکیں بچھائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب کچھ لٹا دیا تھا. انصار ہی تو تھے. جنگ بدر کا جب موقع آیا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, دشمن نے مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محض کا اعلان کیا ہے, اور 1000 کی تعداد میں دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے کوئی تم میں سے جو میرا ساتھ دے. میدان میں اترے, سارے مہاجر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ مہاجر تو ہیں میرے ساتھ, انصار بھی میرے ساتھ ہوگے. تو انصار قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے کے بعد سعد کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ مہاجرین کے بعد انصار پر ہے، آپ حکم کرے سمندر میں چھلانگ لگانی ہے، ہم اف نہیں کریں گے، آپ حکم کرے ہم دہتے ہوئے انگاروں پر لیٹ جائیں گے، ہم اف نہیں کریں گے، آپ حکم کیجئے ہم نیزوں پر اپنے سر لٹکا دیں گے، ہم حکم کی سرتابی نہیں کریں گے، اے کملی والے تو حکم کر، مہاجر تیرے قدموں پر قربان ہوگے، مہاجر تیری نبوت پر جان دے دے گے، تیرے اشارے پر سب کچھ لٹا دے گے۔ اس وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین تم بھی سچے ہو، اے انصار تم بھی سچے ہو۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ قرآن کریم کی یہ آیت اتری، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر بھی جنت میں جائیں گے، انصار بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ ولولہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ داستان ہے، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ درخشندہ کہانی ہے جس کی مثال کائنات کی کوئی جماعت پیش نہیں کر سکتی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، اور یہ صرف مہاجرین پر ختم نہیں ہو گئی، انصار پر بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ آگے قرآن کیا کہتا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے مہاجرین کی پیروی کی، جنہوں نے انصار کی پیروی کی، یعنی صرف مہاجرین جنت میں نہیں جائیں گے، صرف انصار جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ فرمایا والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور انہوں نے کن کی اتباع کی؟ صدیق کی اتباع کی، عمر کی اتباع کی، عثمان غنی کی اتباع کی، علی کی اتباع کی، حبشے کے بلال کی اتباع کی، عبد الرحمن بن عوف کی اتباع کی، سعد کی اتباع کی، طلحہ اور زبیر کی اتباع کی، وہ جنت میں جائیں گے رضی اللہ عنہم۔ یہ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم، جو مہاجرین کے نقش قدم پہ چلے، مہاجرین کا جنہوں نے کہنا مانا، ایک تو یہ ہے کہ نبیوں کا کہنا ماننا، ایک تو یہ ہے کہ رسولوں کا کہنا ماننا، لیکن آج قرآن تجھے اور مجھے یہ سبق دیتا ہے کہ تو مہاجر صحابہ کا کہنا مان، تو صدیق اکبر کا کہنا مان، تو عمر کا کہنا مان، تو عثمان کا کہنا مان، تو علی المرتضی کا کہنا مان، تو سارے صحابہ کا کہنا مان، تبھی تو جنت میں جائے گا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ہر اچھے کام میں صحابہ کی اتباع کی، مہاجرین کی اتباع کی، یا جنہوں نے مہاجر اور انصار کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، قرآن نے ان کے لیے اعلان کر دیا، ان کی پوزیشن واضح کر دی، ان کی آئینی حیثیت کو قیامت تک کی صبح تک آنے والی نسلوں کے سامنے کھول دیا۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ آج مجھے بتا، حضرت صدیق اکبر کی رضا کا اعلان خدا کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر راضی ہونے کا اعلان خدا کرے۔ خدا صرف یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے راضی ہوں، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے، یعنی میں نے ان کو اتنا کچھ دے دیا کہ یہ راضی ہو گئے۔ میں تو ان پر راضی تھا، جب انہوں نے مکہ چھوڑا میں ان پہ راضی ہو گیا، جب مدینے میں آئے میں راضی ہو گیا، جب جان لٹائی میں راضی ہو گیا، جب بیویاں بیوہ ہو گئی میں راضی ہو گیا، جب زخم اٹھائے میں راضی ہو گیا، جب یہ مکے میں تڑپے میں راضی ہو گیا، جب یہ بدن میں اترے میں راضی ہو گیا، جب یہ احد کے پہاڑوں پہ شہید ہوئے میں راضی ہو گیا، جب ان کے ٹکڑے ہوئے میں راضی ہو گیا، جب یہ تبوک میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں پہنچے خدا راضی ہو گیا۔ اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں
میں تمہیں یہ بھی بتاؤں میں نے راضی ہو کر ان کو اتنا کچھ دے دیا کہ یہ سارے مجھ پر بھی راضی ہو گئے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام سے خدا راضی ہے. جب خدا راضی ہے کسی اور کی رضامندی کی ضرورت نہیں، کسی اور کی علاوہ کی ضرورت ہے نہیں ہے، کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے نہیں، بالکل نہیں. خدا راضی اس لیے نہیں ہوا کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، اس لیے بھی راضی ہوا کہ انہوں نے ہر دکھ میں نبی کا ساتھ دیا. ایسی جماعت کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. 313 بدر کے میدان میں، بدر مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر بیضوی طرز کا ایک میدان بنا ہوا ہے. اس کے قریب ایک بہت بڑا ریت کا میدان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکے کے مشرکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں حملے کرنے کا پروگرام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر تیرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تجھے جہاد کی اجازت نہیں تھی، تجھے دکھ دیا گیا، تجھے جہاد کی اجازت نہیں تھی، تیرے صحابہ کو اذیت دی گئی، تجھے جہاد کی اجازت نہیں تھی، سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، تجھے جہاد کی اجازت نہیں تھی، بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا، تجھے جہاد کی اجازت نہیں تھی. لیکن آج مدینے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور کن لفظوں میں اجازت دی. قرآن نے کہا وَزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اے صحابیوں میدان میں اترو، اے صحابیوں سب کچھ لے کر میدان میں آ جاؤ. صحابہ رضی اللہ عنہم میدان میں آئے، کتنا سامان لے کر، 6 تلواریں لے کر، 8 زرہیں، چند سواریاں لے کر میدان میں اترتے ہیں. اور 6 تلواریں ہیں، کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، 8 زرہیں، کوئی اسلحہ تو نہیں، 1000 کی فوج کے مقابلے میں ہے. 6 تلواریں لے کر کسی نے نہیں کہا کہ ایک کملی والے موت کے منہ میں ہم چلے جائیں گے. حکم پیغمبر کا تھا، قرآن کا حکم تھا، قرآن کی اجازت تھی. قرآن کہہ چکا تھا کہ اجازت دے دی ہے تمہیں. کس چیز کی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے کہ تم پر ظلم کیا گیا، تم پر زیادتی کی گئی، تمہیں برا کہا گیا، تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہیں دھکے دے کر مدینے سے نکال دیا گیا، تمہیں دھکے دے کر مکے سے نکال دیا گیا. آج پھر کافر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس لیے ایک کملے والے ان صحابہ کو لے کر تم میدان میں اتر آؤ، ان صحابہ کو لے کر کارزار میں آؤ، ان صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں آ جاؤ. پیغمبر اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں. دشمن ابھی نہیں آیا تھا، دشمن کی فوجیں ابھی نہیں پہنچی تھی، راستہ وہی تھا. پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، رات کو قیام کیا. صبح کو جنگ کا معرکہ گرم ہونے والا ہے. پیغمبر کے جاسوسوں نے خبر دے رکھی ہے کہ دشمن قریب آ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس ٹیلے پر آرام کریں. پیغمبر کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا، اور وہ خیمہ جس کی چھت کوئی نہ تھی، صرف کچھ درختوں کے پتے اور ٹہنیوں کے ساتھ اوپر چھت لگا دی گئی، اور اندر کوئی چٹائی نہ تھی، کوئی قالین نہ تھی، سنگرے سے تھے، پتھر تھے. تاجدار رسالت، ساری دنیا کا سردار ان سنگریزوں پہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نماز یہی پڑھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وہاں ادا کی اور فرمایا اے سعد، میرے اس عریش کے دروازے پر تو میرا چوکیدار ہے. میرے اس عریش میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا سوائے صدیق اکبر کے. صدیق بغیر اجازت کے اس عریش میں داخل ہو سکتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں آیا دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے۔ فرمایا میں پھر آیا، میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز میں مشغول ہے۔ فرمانے لگے کہ آدھی رات کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی لمبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آیا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے۔ آسمان پر چاند چمک رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں کہ سجدے میں ہے۔ صدیق اکبر حیران رہ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سمجھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نکل گئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ تو پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر عریش میں داخل ہوتے ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے، تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر کے قریب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، میں حیران ہو گیا۔ میں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور پگڑی مبارک اتر کر زمین پر گر چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر اس طرح روتے ہیں جس طرح بچہ باپ کے سامنے روتا ہے۔ سنگریزوں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پتھروں کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو سے سارے پتھر تر ہو چکے ہیں۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، آج اللہ تعالیٰ کا نبی، آج اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتا ہے، آج آمینہ کا لخت جگر خدا سے کیا کہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور قریب ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر رو رہے ہیں اور رو رو کر ایک جملہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ میں اپنے ساری زندگی کی کمائی لے کر آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، جو میری کمائی تھی وہ میں تیرے دروازے پر لایا ہوں۔ لوگوں نے مجھے برا کہا تھا، انہوں نے سینے سے لگایا، لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے میرے لیے بستر بچھائے تھے، لوگوں نے مجھے دھکے دیے تھے، انہوں نے آنکھیں بچھائی تھی، لوگوں نے بچے ذبح کیے تھے، انہوں نے بچے قربان کرا دیے تھے۔ اے اللہ آج میری جو پوری زندگی کی کمائی تھی وہ میں تیرے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ میں فاران کی چوٹی پر کھڑا ہوا، مجھے پتھر مارے گئے، میں غار میں گیا، میرے راستے روکے گئے، میں گلیوں میں گیا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، میرے رشتہ داروں نے دھکے دیے، لیکن یہ حبشے کا بلال اٹھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ یہ صدیق اکبر تھا جس نے مجھے نہیں چھوڑا، یہ فاروق اعظم تھا، یہ عثمان غنی تھا، یہ علی المرتضی تھا۔ اے اللہ آج میں ساری زندگی کی کمائی لے کر اس بدر کے میدان میں آ گیا ہوں۔ میرے پاس کوئی فوج نہیں، میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں، میرے پاس کوئی تلواریں نہیں، میری تلوار بھی تو ہے، میرا اسلحہ بھی تو ہے، میرا ساز و سامان بھی تو ہے۔ اے اللہ اگر آج تو نے اس جماعت کو ختم کر دیا، یہ 313 آج ان پہاڑوں پر ذبح کر دیے گئے، یہ سارے شہید کر دیے گئے، اس مٹی نے ان کا خون اگر آج جذب کر لیا، اے باری تعالی تو میں آج تیرے دروازے پر اعلان کرتا ہوں، اور یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام آئے، خالی نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام آتش نمود میں رہے، خالی نہیں گئے، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آئے، خالی نہیں گئے، عیسیٰ علیہ السلام جیل میں رہے، خالی نہیں گئے۔ آج نبیوں کا سردار ان پتھروں پہ اپنا نبوت والا سر رکھ کر روتا ہے، اور وہ سر آج ان پتھروں پہ پڑا ہے جو معراج کی رات تیرے عرش پر پہنچا تھا۔ آج اس سر کو لے کر میں تیری چوکھٹ پر بیٹھا ہوں،
اور ایک بات کہتا ہوں، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، اگر آج یہ مٹ گئے، یہ چلے گئے، یہ ذبح ہو گئے، اس زمین میں تیری پوجا نہیں ہوگی، اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اس زمین پر تیری توحید نہیں ہوگی، اس زمین پر میری رسالت نہیں ہوگی، اس زمین پر تیرا قرآن کی حکومت نہیں ہوگی۔ اگر تجھ کو اپنا ذکر خدا سے کرانا ہے تو اس جماعت کو باقی رکھ، اگر تجھ کو اس دنیا میں اپنے نام کو اونچا کرنا ہے اس جماعت کو باقی رکھ۔ جنہوں نے نیزوں پر چڑھ کر بھی تیری توحید کا کلمہ نہیں چھوڑا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے، اللہم ان تہلک لی، اے اللہ اگر آج تو نے مجھے ہلاک کر دیا، تیرا نام نہیں رہے گا، تیرا دین نہیں رہے گا، تیری شریعت نہیں رہے گی۔ میرے دوستو، اس حقیقت پر غور کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عرش عظمت پر بٹھا دیا۔ پیغمبر اگر یہ فرماتے کہ اگر میں چلا گیا تیرا دین چلا جائے گا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا کہ دین کی عظمت صرف نبی کی وجہ سے ہی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں پہ اپنے آنسو بہا کر ایک حقیقت قیامت تک روشن کر دی ہے کہ اگر یہ صحابہ مٹ گئے، اے اللہ تیرا دین بھی مٹ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ باقی ہے تو اے اللہ تیری توحید باقی ہے، صحابہ باقی ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تیری توحید کی گواہی دکھ اٹھا کر دی، تیری توحید کی گواہی پتھروں پر لیٹ کر دی، تیری توحید کی گواہی آگ کے انگاروں پر لیٹ کر دی۔ اس لیے ان نوجوانوں کو اس دھرتی پر باقی رکھ تاکہ پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں تیری توحید اور میری رسالت کا اعلان کرتے رہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ پیغمبر کی اس دعا کا کیا رزلٹ نکلا، کیا نتیجہ لکھنا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر آج تو نے ان کو مٹا دیا، تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا دین مٹ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پڑھے لکھے لوگ قرآن کے اور پیغمبر کے اس انداز پر غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی معیاریت کا اعلان کیا، صحابہ کو معیار بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ دین کی بقا کا معیار صحابہ ہے، دین کی عظمت کا معیار صحابہ ہے، دین کی بلندی کا معیار صحابہ ہے۔ ان کو درمیان سے نکال دو، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کوئی گواہ رہتا ہے، نہ رسالت کا کوئی گواہ رہتا ہے۔ خدا کے گواہ بھی صحابہ ہیں اور مصطفیٰ کے گواہ بھی صحابہ ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دشمن کے مقابلے میں تھے، 6 تلواریں تھی، ٹوٹ گئی، تلواریں ٹوٹ گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں ٹوٹ گئی ہیں، کیا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تلواریں ٹوٹ گئی ہے کوئی فکر نہ کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی چھڑیاں اٹھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کھجور کی چھڑیاں اٹھائی۔ کھجور کی چھڑی دشمن کی گردن پر بعد میں مارتے تھے، گردن پہلے زمین پر گر جاتی تھی۔ اور قرآن نے اس حقیقت کو قیامت تک آنے والی دنیا کے سامنے واضح کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابیوں تمہاری اس وقت مدد کی جب بدر میں تم تھوڑے تھے اور تمہارے لوگوں نے کہا تھا ہماری تو تعداد بڑی تھوڑی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تم شکر کرو، مدد آ جائے گی۔ اور پھر مدد کیسے آئی؟ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جب صحابہ کرام نے کہہ دیا تھا یہ 313 کس طرح کافی ہوگے، تو اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ اَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، خدا تمہاری باتوں کو سن رہا تھا، اس نے سنتے ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا تھا یہ جبرائیل جلدی کرو، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتے بدر کے میدان میں بھیج کر ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، خبردار صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔
یأتوکم من فورہم، اگر اس کے بعد بھی تم کہتے ہماری تعداد تھوڑی ہے، اگر اس کے بعد بھی تمہارا پاسا بھاری نہ ہوتا، اگر اس کے بعد بھی تم بلندی پر نہ آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اور فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور وہ جماعت ہذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تمہارے رب نے تمہاری مدد کی 5000 فرشتوں سے۔ ایک اور جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے عرش سے اتاری۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر قربان جاؤں جن کے کہنے کی دیر تھی کہ عرش سے 5000 فرشتے نازل ہو گئے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، 5000 فرشتے مدد کے لیے آئے، اور اسی جنگ میں صرف یہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، بلکہ 7 سال کا ایک بچہ تھا، 9 سال کا ایک بچہ تھا، ایک کا نام معوذ تھا، ایک کا نام معاذ تھا۔ رخصت ہوتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیٹو تم چھوٹے ہو، یہ جو 9 سال کا بچہ ہے یہ ذرا بڑا ہے، چلو میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں قربان جو اس معوذ کی عظمت پر، اس نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بڑے بھائی کو لے جاتے ہو، مجھے چھوڑتے ہو، اگر تم میرے بھائی سے میری کشتی کرو تو میں طاقت میں زیادہ ہوں، اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو پھر مجھے لے جاؤ۔ ہائے میں اس کشتی پر قربان جاؤں، اس دنگل پر قربان جاؤں جو کملی والے نے اپنے سامنے کرایا تھا۔ اس دنگل میں معوذ اور معاذ نے کشتی کی ہے، اور معوذ نے معاذ کے کان میں کہا تھا کہ تو منتخب ہو گیا ہے، اگر تو نیچے گر جائے گا تو میرا بھی کام بن جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں موت کی طرف چلنے والے، جس کو قرآن کریم نے کہا یساقون الی الموت، یہ وہ جماعت ہے جو موت کی طرف چلتی ہے، موت کی طرف بھاگ کر جاتی ہے۔ وہ معاذ اور معوذ میدان جنگ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، چچا ابو جہل کون ہے جو میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ حفیظ جالندری نے کیا خوب لکھا ہے کہ اس بچے نے کہا، قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، کہ اس سے بڑھ کر ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ تو چچا نے کہا، بیٹا تو بڑا چھوٹا ہے، وہ تو سردار ہے، اس گھوڑے پر سوار ہے، تو اس کو کیسے قتل کرے گا؟ اس نے کہا، نہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کو دیکھو کس طرح لپکتا ہے، جھپٹتا ہے، کہنے کی دیر تھی، چند لمحوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاشق صادق اس بچے نے جھپٹ کر ابو جہل پر حملہ کیا۔ ابو جہل زمین پر گر گیا، ایک بچہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا، دوسرا اس کی گردن کاٹنے لگتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی نے تلوار ماری، معاذ کا بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد جس وقت وہ ابو جہل کے قریب ہوا تو آگے بازو آ جاتا ہے۔ اس نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر کاٹ کر پھینک دیا، اور کہہ دیا کہ جو بازو خدا کے راستے میں تلوار چلانے سے روکتا ہے، مجھے ایسے بازو کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا عاشق تو بتاؤ، ایسی محبت تو بتاؤ۔ سینے پر بیٹھ کر اس نے جب سر کاٹنا چاہا تو اس نے اشارے سے کہا، تو ابو جہل نے کہا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ بڑے سردار کا بڑا سر دکھائی دے۔ اور اب چھوٹا سا بچہ ہو کر دنیا کو کیا سبق دیا کہ جب پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سوال آتا ہے، اس کے بعد مصلحت نہیں دیکھی جاتی۔ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پر پل پڑا، جو کام اس بچے نے کیا اور کسی نے نہیں کیا، لیکن اس بچے نے عشق ایک ایسی آگ جلا دی جو چنگاری 1400 سال سے دہک رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔